گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے رضا باقر، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کھل کر جواب بھی دیے. آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بہت اچھی خبر آنے والی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ڈالر کے اوپر آج ایک جو ہے سٹانس جو کہ ہم سوشل میڈیا پر اکثر دیکھتے تھے کہ جو اوورسیز میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے، جب وہ پیسے بھیجتے ہیں تو ان کو اب زیادہ پیسے ملتے ہیں. یہ آج باقاعدہ گورنر اسٹیٹ بینک نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو اگر نقصان ہو رہا ہے ڈالر کی وجہ سے تو کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ فیٹف کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری کارکردگی پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہے اور آئندہ بھی ہم مزید اچھے نتائج دیکھ کر گرے لسٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اور ہماری کوششیں اس وقت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے مہنگائی کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہ معیشت جو ہے وہ ہماری بہت اچھی سائٹ پر جا چکی ہے اور بہت جلد جو ہے عوام وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ جتنے آپ نے فائدے گنوائے ہیں یہ کب تک ہمارے سامنے عوام کو اس کا فائدہ ہوگا، تو اس کو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ٹائم فریم کے حوالے سے کہ کب تک مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوں گے. شوکت ترین صاحب کے حوالے سے ایک بیان واشنگٹن سے چلا تھا یا امریکہ سے کہ جی مہنگائی کو اب کم نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ جو نئی ڈیل ہوئی ہے یہ مزید اس پہ کتنی مہنگائی اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کتنے ٹیکسز اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دوسرا کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں کہ آپ نے کہا معیشت بہت اچھے طریقے سے چلے گی اور آگے چل رہی ہے، اس لائن پر آ گئی ہے، ٹائم فریم دے سکتے ہیں آپ کہ یہ چیزیں ڈالر پیٹرول اور یہ جو مہنگائی ہے یہ اس عرصے کے دوران جو ہے ہم کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل آپ اور نامنل میں فرق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، 4% گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی جو ہے مہنگائی سے 4% زیادہ بڑھی. ٹھیک ہے، اب یہ ایک پہلا انڈیکیٹر ہے کہ معیشت جو ہے وہ ایک صحیح پٹری پہ چل رہی ہے. اور پہلے یہ حالت نہیں تھی کیونکہ اس سے پچھلے سال، آپ کا نام کیا تھا؟ اس کے پچھلے سال ثاقب صاحب ہماری گروتھ -0.5 تھی. اس سے پچھلے سال تقریباً 2%. تو یعنی کہ گروتھ کم ہو رہی تھی. اور یہ جو فسکل ایئر 21 ختم ہوا ہے اس میں اس گروتھ کو بڑھایا گیا ہے، -0.5 سے 4% پہ لائیں. اور اس سال کی جو فورکاسٹ ہے اسٹیٹ بینک کی وہ تقریباً 5%. تو آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ کی گروتھ ہمارے فگرز کے مطابق، آپ کے فگرز کے مطابق بڑھ رہی ہے. ہمارے ریزروز جو اور دوستوں نے بھی جس کا ذکر کیا ریکارڈ لیول پہ ہیں. اور ہم نے 2 دفعہ آلریڈی ایسے چیلنجز کو سہ لیا ہے. ایک مشکل آئی ایم ایف کا پروگرام شروع کرنا پڑا 2019 میں، اس کو کامیابی سے شروع کیا، ریزروز کو بڑھایا، روپے کو مستحکم کیا جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈالر کو کھلا چھوڑا تو وہ آسمان پہ جائے گا. پھر کووڈ میں اپنی معیشت کو بچایا. اور اگر آپ دیکھیں ہمارے برابر کے ملکوں کو دیکھیں تو ان کا جو ایکسپیرینس ہوا وہ تو کچھ مختلف تھا. کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اب بھی جو چیلنجز ہیں ان کو ہم اچھی طرح تاریخ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جب سے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ بنایا گیا ہے تو جب بھی ڈالر اوپر گیا ہے تو آپ جیسے دوستوں نے اسی قسم کے سوال کیے. یہ پہلی دفعہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں ہم نے اس کو مارکیٹ بیسڈ بنایا تھا جون 2019 میں. تب اس کا لیول تھا 162 جب ہم نے ڈالر کو کھلا چھوڑا. اس وقت سارے صحافی دوست یہی لکھ رہے تھے اخباروں میں کہ ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ آسمان پہ چلا جائے. اور آپ دیکھیں ابھی کیا. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو وہ آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ بھی دیکھ لیے جہاں پہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا. اس کو جب ہم نے کھلا چھوڑا تو وہ کمزور ہونے کے بجائے مستحکم ہو گیا ہمارا روپے. اور 162 سے نیچے آتے آتے کووڈ سے پہلے 153 تک پہنچا. میرا پہلا آپ سے یہ سوال کہ وہ بھی ایسا ہی ایپیسوڈ تھا، آپ ایسے ہی سوال کر رہے ہیں اور آپ کو ایسی ہی کنسرنس تھیں. لیکن کیا ٹرانسپائر کیا کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جب وہ عارضی اس وقت بھی جو کنسرنس تھی وہ ہٹ گئی تو وہ مستحکم ہوا. اچھا ہے نا. اور اب کچھ دن آپ نہیں صبر کر سکتے کہ آیا وہ کیا ہو گیا ہے.
تو میں آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح سسپینس میں نہ رہیں. IMF کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ پاکستان کا کنٹری پیج دیکھیں اور جو ڈیل ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی. تو یعنی کہ اس ڈیل میری گزارش تو سن لیں. ہر ریویو میں جب ریویو کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو لاسٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو آگے لے کے چلتا ہے. جو پروگرام کا بنیادی ہدف ہے وہ وہی رہتا ہے. تو آپ اس کو تسلی سے دیکھ لیں. آپ اس میں وہی باتیں دیکھیں گے جو آپ جانتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ ہمارے ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بڑھانا ہے. کیوں بڑھانا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں تو ہماری حکومت کے پاس وہ پیسہ نہیں آئے گا جو ہمیں چاہیے ہمارے اسکولوں کے لیے, ہمارے ہسپتالوں کے لیے, ہماری سڑکوں کے لیے, ہمارے غریبوں کے لیے. اور اس ٹیکس ریٹ کو بڑھانا ایک اچھے انداز میں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو لایا جائے, کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ تو ناانصافی ہے نا جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. اس کے بعد بجلی, وہ بھی آپ جانتے ہیں سرکولر ڈیٹ جو ہے ہماری ایک پرابلم ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, IMF بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کو کم کیا جائے. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں گے اور آگے جو چیزیں آئیں گی تو ملتی جلتی چیزیں آئیں گی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی انقلابی چیز ہونے والی ہے. یہ ایک 6th ریویو ہے. تو پہلے 5 تو ہو گئے ہیں نا, 6th میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ جس کا پانچوں ریویو میں ذکر ہی نہیں ہوا. تو آپ اطمینان رکھیں اور ابھی جلد ہی وہ آ جائے گی اس کی رپورٹ. اب ایک